تو پھر چونکہ وہ قادر الکلام شاعر بھی تھے، انہوں نے پھر حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا. اس قصیدے کا ایک شعر سنیے. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا. یہ ابیض کا جو لفظ ہے نا حضور کے لیے استعمال کیا انہوں نے، یہ اصل حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے. دادا اپنے پوترے کا کوئی عرفی نام رکھ لیتا ہے نا، نام عبداللہ ہے، لاڈ سے چاند کہہ دیا. نام عبد الرحمان ہے، لاڈ سے مٹھو کہہ دیا. تو حضور کا عرفی نام حضور کے دادا محترم نے رکھا ہوا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ابیض. ابیض کا معنی چٹے رنگ والا، گورے رنگ والا، اور حضور کا رنگ سفید تھا. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنیے، فرماتی ہیں ایک دن حضور نے کالی چادر زیب تن کی، اور کالی چادر کی بکل مار کے مجھے کہنے لگے کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ پھر کیسا لگ رہا ہوں. آج حسن خود ہی ناز میں آ گیا نا، حسن خود ہی ناز میں آ گیا. کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسے لگ رہا ہوں. پھر حضرت عائشہ نے بھی حد کر دی، کہا حضور چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا، اور آپ کے چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا. تو حضور کا سفید رنگ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفید رنگ کے تھے. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے 110 ہجری میں. حضور کے وصال کے 100 سال بعد ان کا وصال ہوتا ہے. صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی ہیں. حج کا موقع ہے، لوگوں کا ہجوم ہے. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگے لوگوں میرے پاس آؤ، اس پوری کائنات میں اب میرے سوا کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو. ان دو آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہوا ہے. آؤ مجھ سے حضور کا حلیہ پوچھو اور میں تمہیں حضور کی باتیں سناؤں. اچھا لوگ جمع ہو گئے، ہجوم ہو گیا، اور لوگوں نے کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کر دو. اللہ اکبر. کتنا ناز تھا نا کہ میں نے حضور کو دیکھا. استاد ذوق نے ایک دن اپنے شاگردوں کو کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگوں، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی. تو استاد ذوق کو جن لوگوں نے دیکھا ان پہ تو زمانہ اور آنے والی صدیاں ناز کریں، تو جن آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے پھر ان آنکھوں پہ قربان نہ جائیں تو اور کیا کریں. تو کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں حضور کا حلیہ. لوگوں نے کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے. تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. اب سنو ان کے لفظ. کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، دوسرا نمکین حسن تھا، تیسرا ہر معاملے میں توازن تھا. 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. حضور کے حلیے لوگوں نے بیان کیے ہیں، بہت طویل حلیے انہوں نے حضور کے بیان کیے. لیکن اگر آپ چاہیں کہ حضور کے حلیہ نگاروں میں ہمارا بھی نام آ جائے اور ہم کہیں ہمیں بھی حضور کا حلیہ یاد ہے، تو 3 لفظوں کے اندر یاد کر سکتے ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. اچھا اگر عربی یاد نہیں ہوتی تو پنجابی میں سنا دوں. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بھری. یہ حلیہ جو ہے وہ 2 شعروں کے اندر پیر مہر علی شاہ نے بیان کر دیا. تو حضور علیہ السلام سفید رنگ کے مالک تھے. تو حضور کے دادا محترم جب حضور کو پکارتے کہتے یا ابیض، گورے رنگ والے، تو اس لیے حضور کے چچا محترم بھی جب آپ کو پکارتے ہیں تو کبھی کبھی اپنے باپ والے لہجے میں پکارتے ہیں. تو حضور کو ابیض کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ لفظ کہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. پھر انہوں نے کہا یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل برستے ہیں، یہ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے.